السلام علیکم۔ 5 باتوں پر عمل کریں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی انسان سے کوئی امید نہ لگائیں۔ آپ کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے۔ آپ کی ساری امیدیں، آپ کی ساری توقعات وہ آپ کی اللہ پر ہونی چاہیے۔ لوگوں پر آپ امیدیں رکھیں گے، کسی بندے سے آپ کا تعلق ہوگا، فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ ہیں تو وہ اپنی وائف سے اگر بہت زیادہ امیدیں اس نے پال رکھی ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ بندہ مایوس ہو جائے گا۔ وائف ہے تو ہسبینڈ، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا فیلو ہے، یہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک حد تک، ایک لیول تک لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، لیکن کبھی کبھار لائف میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے، کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ سارے رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، ساری دنیا ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کے جذبات کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کی سوچ کو جاننے پرکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، آپ کی 2 ٹانگیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ کی بہت زیادہ امیدیں ہوں گی نا لوگوں سے تو آپ بڑے مایوس ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کہیں پر کوئی چیز انویسٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تعلق ہمیشہ لوگ انہی لوگوں سے بناتے ہیں جہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ تعلق بنا رہا ہوں، رشتہ بنا رہا ہوں، لہٰذا اس سے مجھے یہ بینیفٹ حاصل ہوگا۔ کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی غرض، کوئی مفاد، کوئی مطلب اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن پھر جب سامنے والا انسان وہ آپ کی امید پر پورا نہیں اترتا، آپ کا وہ بینیفٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان سے آپ نے حد سے زیادہ امیدیں نہیں لگانی۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں شکر گزاری کو اپنائیں۔ اب یہ ہر لحاظ سے آ جاتی ہے۔ اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے یا آپ اس بات کے شکوہ کرتے ہیں کہ یار میں فائنینشلی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوں، میرے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں جتنا کہ فلاں بندے کے پاس، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، وہ فائنینشلی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو میں تو اتنا سٹرونگ نہیں ہوں، یا کسی بھی لحاظ سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے زیادہ صحت مند ہے تو میرے اندر یہ بیماری ہے، یا اس کی فیملی، اس کی وائف، اس کے ہسبینڈ بہت زیادہ اچھے ہیں، میرے والے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بچے بہت زیادہ اچھے ہیں، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، یہ جو اپنی زندگی میں موازنہ کرتے رہنا اور پھر اپنی ہی زندگی میں شکایت کرتے رہنا، کسی نہ کسی کوئی چیز کمی نکال لینا کہ یہ میری چیز جو لائف میں ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے نا سر، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو شکر گزاری کو اپنائیں، ہمیشہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، یا جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں، جتنے آپ کے پاس فائنینشلی آپ سٹرونگ ہیں، یا جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر میرے اور آپ کے اعمال دیکھے جائیں تو شاید وہ ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، ٹھیک ہے۔ گلے شکوے کرنے سے، رونے دھونے سے، ایک کو اپنی تکلیف بتانے سے، دوسرے کو اپنی تکلیف بتانے سے شاید وقتی طور پر آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے، لیکن جتنا آپ پریشانی کو زیادہ شیئر کریں گے نا، یہ آپ کی پریشانی، یہ اتنی پرابلم آپ کی بڑھتی چلی جانی ہے، کیونکہ جس کے آگے آپ اپنا رونا رو رہے ہیں اس کے پاس اس کا کیا سلیوشن ہے۔ تو شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ اور اسی پوائنٹ کے ساتھ تیسرا پوائنٹ ٹچ کرتا ہے کہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کرتے رہیں۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، لائف میں سٹک ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور اپنی پریشانی بتانی ہے، اللہ سے آپ نے مدد مانگنی، دعا کرنی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو آپ اللہ سے مدد مانگیں گے نا، تو جو آپ کی مشکل ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیج دے گا، کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے گا،
کوئی غیب سے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا، آپ کے راستے آسان کر دے گا، آپ کو نئی اپرچونٹی، نئے مواقع، نئے لوگ آپ کی زندگی میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ وہ کب؟ جب آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین، پورا توکل ہوگا کہ یار میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے بیان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بیچ راستے میں نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا توکل ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے اپنی دوستی، اپنا تعلق، اس کو آپ نے اسٹرانگ بنانا ہے، اس کو آپ نے مضبوط بنانا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اپنی خواہشات پر قابو پانا۔ اپنی زندگی میں بہت ساری خواہشیں پال لینا، وہ ایک کوٹیشن بھی ہے نا کہ خواہشات وہ بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں اور ضرورتیں وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جائز حد تک آپ کی زندگی میں خواہشات ہونی چاہیے، لیکن جب یہ خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا، پھر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر آپ پریزنٹ مومنٹ میں جینا چھوڑ دیتے ہیں، یا تو آپ کا مائنڈ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے یا پھر آپ مستقبل میں ہوتے ہیں، اور آپ یہ بات بھول رہے ہیں آپ کا آج کا دن کل ماضی بن جائے گا، اور جس دن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ دن آپ نے دیکھنا ہے یا وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یا آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آج جس مومنٹ میں آپ لائف میں جس سٹیج پر آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے جا کر اپنی زندگی کو بدل دیں، یا آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ تبدیل کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو ہمیشہ پاسٹ میں رہنا اچھا ہے، پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھنا یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اس سے لرن کرنا چاہیے کہ جو غلطیاں آپ نے ماضی میں کی ہیں ان کو آپ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک پازیٹیو لرننگ میں چیز آتی ہے۔ لیکن اسی ماضی میں رہنا یا آج کے دن میں جینے کو چھوڑ کر مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رہنا، مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے رہنا، تو وہ کال تو بھائی ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ جتنا کچھ آپ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ویسا نہ ہو، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ جتنی پریشانیاں ہم لائف میں سوچتے ہیں نا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوگا یا یہ ویسا، اتنی پریشانیاں یا اتنے مسائل ہماری زندگی میں نہیں آتے۔ وہ جسٹ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، فیئر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا پلان بنایا ہوا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جو محنت، جو سٹرگل کر سکتے ہیں وہ کریں، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جتنی کم خواہشات ہوں گی نا آپ کی زندگی میں، اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ تو خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ اور لاسٹ چیز ہے، آپ نے لائف میں ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ آپ خوش رہنے کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اپنی پسند کا کام کریں، جس کام کو کرنے میں آپ کو خوشی ملتی ہو، آپ کو سکون ملتا ہو، آپ وہ کام کریں۔ بے شک وہ آپ کا پیشن ہو، پروفیشن نہ ہو، وہاں سے آپ کو ارننگ نہ آتی ہو، لیکن ایک کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو، سکون ملتا ہو۔ فار ایگزامپل، آپ بہت سارے لڑکوں کو، بہت سارے بچوں کو، بچیوں کو کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کسی کو کرکٹ، کسی کو ہاکی۔ اب وہ اپنے 3 گھنٹے، 4 گھنٹے مسلسل کھیلتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں ان کو کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہوتا۔ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ تو ان کا ایک پروفیشن بن چکے ہیں، وہاں سے وہ ارننگ بھی کرتے ہیں، لیکن عام لوگ جو اپنے شوق کے لیے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مسلسل اسی میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، دوسرا ان کو اس کام میں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو آپ نے کوئی اپنا ایسا شوق، کوئی ایسا کام ضرور ڈھونڈ لینا ہے جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، اور اگر لکیلی گاڈ گفٹڈ، اللہ کا کرم ہو جائے آپ پر کہ وہی کام آپ کے رزق کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، آپ کا پروفیشن کچھ اور ہے، پیشن کچھ اور ہے، تو اپنے پیشن کو آپ نے ہمیشہ فالو کرتے رہنا ہے۔ جتنا ٹائم ملے آپ نے اپنے آپ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے آپ نے اس کام کو لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ ان کو سٹرانگ بنانا ہے۔ اپنے فیملی کا، اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے کہ وہاں پر ایک ہیپی ماحول ہو، وہاں پر بیٹھ کر لوگ بات چیت کر سکیں، دوسری کی بات کو سن سکیں، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ، پازیٹیو ماحول، آپ بیٹھ کر ساتھ میں چائے پی سکیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو زندگی میں بڑی زیادہ خوشی دیتی ہیں۔
فیملی کی ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہو تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا پیس ملتا ہے. اور دوسری بات، آپ کے پسند کا کام ہو تو وہ چیزیں، یہ دو چیزیں آپ کو لائف میں بڑا سکون دیتی ہیں. تو جتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے، اس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، ہر چیز میں آپ کے اس کے بینیفٹ ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خوش رہنا، خوش دوسروں کو رکھنا، یہ ایک آرٹ ہے، یہ سکل ہے. اس کے لیے آپ جس طرح آدمی ایک محنت کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ محنت کریں. ان دو چیزوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے آپ کو جتنا وقت دے سکیں اتنا آپ نے وقت دینا ہے. اور اپنے آپ کو خوش رکھنا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا آ کر آپ کو خوش نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آپ کو خوش دیکھ نہیں پائے گا، ٹھیک. لوگ، اگر آدمی کہیں کسی جگہ زیادہ مسکرا رہا ہو نا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، تم آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا. اپنے آپ کو خوش رکھنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اپنی زندگی کو پرسکون بنانا، اپنی ذات میں مطمئن رہنا، اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے، اپنے رشتوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، یہ آپ کے رشتے ہیں، آپ کی زندگی ہے. تو اس کے ڈیسیژن آپ نے ہی لینے، اور کس طرح لائف میں آگے بڑھنا ہے یہ آپ کو ہی پتہ ہے. تو ان سارے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. دوسروں کی ایڈوائس ضرور لیں، لیکن کریں وہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کا دل مانتا ہے، جو آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے. دل، دماغ اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اپنی زندگی کے جو ڈیسیژن ہیں وہ آپ نے اپنے خود کرنے ہیں. کیونکہ آج آپ زندگی کے جس سٹیج پر کھڑے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی فیصلے کے تحت کھڑے ہیں. اور پیچھے مڑ کر دیکھیے گا کہ کیا یہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا یا کسی اور نے آپ کو ایڈوائز کر دیا تھا. تو ہر فیصلے میں محتاط رہا کریں. آپ دیکھا کریں کہ یہ میری زندگی ہے، کیا مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور کیسے میں نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.